کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن آخر ہے کیا اور کیا یہ کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے, اس نئے پاکستان کی ڈائریکشن کیا سیٹ کی اور ان اقدامات سے اگلے 3 سالوں میں کیا نتائج نکلیں گے. ان 2 سالوں میں پاکستان میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی ہے ایک سوچ کی تبدیلی, جس کے تحت ملک کی پالیسیز ایلیٹ کیپچر کے برعکس نچلے طبقے کو ذہن میں رکھ کے بنائی جا رہی ہیں. ماضی میں ہماری زیادہ تر پالیسیز ایک ایسے پریویلیج طبقے کے لیے بنتی آ رہی تھی جو کہ ملک کی آبادی کا 5% بھی نہیں ہے. اس مخصوص طبقے کے مفاد کے لیے پالیسیز بنانے سے پاکستان کے اندر ایک اور چھوٹا سا پاکستان بن گیا ہوا تھا, اور موجودہ حکومت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس تفریق کو ختم کیا جائے اور 2 نہیں بلکہ صرف ایک پاکستان بنایا جائے. کسی بھی حکومت کی میکرو اکنامک پالیسی کا مقصد یہی معاشی نظام کے قیام کے لیے پرعزم ہے. 2018پاکستان کے کووڈ-19 کے اقدامات کو سراہ رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے انوائرمنٹ فرینڈلی اقدامات کے تحت پاکستان کو ورلڈ کی بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں شمار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی پر حکومتی سنجیدگی ایک سرسبز، محفوظ اور صحت مند مستقبل کی منہ بولتی دلیل ہے. گزشتہ 2 سالوں میں 10 بلین ٹری سونامی کے ذریعے ملک بھر میں تقریباً 325 ملین پودے لگائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ 83,000 لوگوں کو نوکریاں بھی پرووائڈ کی گئی. کرونا کے اس مشکل وقت میں یہ نوکریاں کسی امید کی کرن سے کم نہیں تھی. انہی 2 سالوں میں پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کے تھرو 15 نیشنل پارکس کو ڈیولپ اور پروٹیکشن دینے کی منظوری دے دی گئی، جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. بہت ساری جنگلی حیات کو محفوظ کیا جائے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹورزم کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کو عملی جامہ پہنا کر موجودہ حکومت نے نہ صرف اپنے ماحول دوست جذبات کی عکاسی کی ہے بلکہ ملک کی ایندھن کے اوپر انحصاری کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مثبت قدم اٹھایا ہے۔ یورو 2 سے یورو 5 پر منتقلی بیسیکلی پاکستان کی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ پر منتقلی ثابت ہوگی۔ عمران خان کے عوام دوست ویژن کے مطابق شروع کیا جانے والا میگا پروجیکٹ راوی اربن سٹی ملک میں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دینے کے ساتھ ساتھ ماحول کو محفوظ رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ جہاں یہ سارا عمل چل رہا تھا وہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے اپنا سارا فوکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب طبقے کی طرف کیا، جس کو ہم ہمیشہ سے اگنور کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جب ریاست مدینہ کا تصور کیا تو اس کے پیچھے صرف ایک سوچ تھی کہ ہمارا غریب ترین، مظلوم اور پسماندہ طبقہ جب تک ترقی نہیں کرے گا پاکستان نہیں بدلے گا۔ اسی سوچ اور جذبے کے تحت احساس پروگرام لانچ ہوا، جس میں ریاست غریب ترین طبقے کو احساس کفالت، احساس انٹرسٹ فری لونز، لنگر اور پناہ گاہ جیسے دسیوں پروگرامز فراہم کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کووڈ کے دوران غریب اور محنت کش لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہوئے تو احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 200 ارب روپے ایک ریکارڈ ٹائم میں 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے پیچھے فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ جب ہمارا غریب ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا۔ بہت عرصہ ہم نے اپنی پالیسیز ٹاپ 5% کے لیے بنائی اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی نکیر سے نیچے ہی رہ گئے، لیکن اس نئے پاکستان میں جب ہمارا غریب خوشحال ہوگا تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تھا وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا اور انشاءاللہ ہم یہ خواب پورا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔